الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب فی التقوی، یہ عنوان ہے تقوی کے بارے میں۔ تقوی وقایہ کی وقایہ سے ہے، وقایہ کا معنی بچنا۔ تو اس کا جو جامع مفہوم ہے کہ ایک انسان رب کے جو احکام ہیں ان کی فرما برداری کرے اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے محرمات ان سے رک جائے، بچ جائے، یہ تقوی ہے۔ اکثر اس کا معنی ڈر کر دیتے ہیں، رب کا ڈر، خوف دل میں، لیکن جامع میں جو مفہوم ہے اس کا وہی ہے، رب کے حکام پر جو عمل پیرا ہے اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اس بارے میں بہت ساری آیات قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں۔ چند آیات امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں نقل فرمائی ہیں تقوی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آل عمران کی یہ جو آیت مبارکہ ہے، رسول کریم علیہ السلام اپنے خطبہ میں ان کو پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یعنی حقیقی طور پر رب کا ڈر جو ہے اپنے دل میں پیدا کرنا۔ اور اسی طرح سورۃ تغابن میں اللہ فرماتے فاتقوا اللہ ما استطعتم، حسب طاقت رب سے ڈرو۔ وہذہ الآیہ مبینۃ للمراد الاولی، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ پہلی آیت مبارکہ کے مفہوم اور مراد کو واضح کرتی ہے، یعنی جس میں کیا کہا ہے؟ حق تقاتہ۔ حق تقاتہ کا معنی یہی ہے کہ حسب طاقت انسان، یعنی جتنی انسان کے اندر طاقت ہے وہ اللہ سے کیا ہے؟ ڈرتا رہے۔ اور اسی طرح سورہ احزاب کی جو آیت مبارکہ ہے اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، سیدھی بات کیا کرو تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ والآیات فی الامر بالتقوی کثیرۃ معلومۃ، کہتے ہیں تقوی کے بارے میں، تقوی کے حکم کے بارے میں جو آیات ہیں بکثرت ہیں اور معلوم ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اور تقوی کے فوائد کیا ہیں اس بارے سورۃ طلاق میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو رب سے ڈر جاتا ہے اللہ نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آسان کر دیتا ہے۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی اس کے لیے کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے کہ جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ طلاق کے اندر یہ بھی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ اللہ اس کے معاملات کو آسان کرتا ہے اور اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کریم سورہ انفال میں فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ بھی تقوی کا فائدہ ہے، اگر تم رب سے ڈر جاؤ گے اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کا معنی کہ حق و باطل میں فرق کرنے کا ذریعہ، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تقوی سے سارے معاملات درست ہوں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیوں کو، خطاؤں کو اللہ مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ وَالْآيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ، اس مسئلہ میں بکثرت آیات ہیں اور ہر ایک کو پتہ ہے، معلوم ہے۔ تو شیخ نے امام نووی رحمہ اللہ نے ان آیات میں چند آیات ذکر کی ہیں جس میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ آپ نے دیکھ رہے ہیں پڑھ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، یہ تقوی کا حکم ہے۔ اور پھر کچھ آیات ایسی بیان کی ہیں کہ جس میں دنیا میں تقوی کے فوائد بیان کیے ہیں کہ جو رب کے حکام پہ عمل پیرا ہوتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، اللہ دنیا میں مشکلات سے نکالتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے، معاملات آسان فرماتا ہے، اور حق و باطل میں فرق کرنے کا ایک اس کے دل میں ایک ذریعہ بنا دیتا ہے، اور پھر گناہوں کی بھی معافی ہے۔ تو یہ تقوی کے فوائد ہیں جو دنیا اور آخرت میں انسان کے کام آنے والے ہیں۔ باقی اس بارے حدیث بکثرت ہیں۔ پہلی جو حدیث انہوں نے بیان فرمائی ہے جناب ابو ہریرہ سے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ اکرم کس کو کہتے ہیں؟ معزز کو، کرم والا، عزت والا، شرف والا کون ہے؟ وَمَا أَتْقَاكُمْ، رسول کریم نے فرمایا کہ عزت والا سب سے
عزت والا وہ شخص ہے جو رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ رسول کریم نے وہ آیت مبارکہ کی تفصیل اور تشریح بیان کر دی، جس میں کیا آتا ہے، سورہ حجرات میں آپ نے پڑھا تھا، ان اکرمکم عند اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم قرآن کے حافظ ہے۔ آپ سے جب سوال ہوا اکرم کون ہے، آپ نے فوری جو ہے یہ فرمایا کہ اتقاہم، جو سب سے زیادہ کیا ہے، متقی پرہیزگار۔ بظاہر ہے کہ جو انسان تقوی شعار ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ کے ہاں کیا ہے، وہ معزز ہے، محترم ہے۔ یہی سے کیا ہے، اس عنوان کے ساتھ مطابقت ہے کہ جو متقی پرہیزگار ہے اللہ کے ہاں عزت والا ہے، اللہ اس کا اکرام کرتا ہے، اللہ اس کی بات کو رد نہیں کرتا ہے۔ متقی آدمی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ کے اتنا ہی شرف والا بندہ ہے۔ حضرات صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اس بارے سوال نہیں کر رہے تھے، تو فرمایا پھر لوگوں میں سب سے عزت والا تو کون ہے؟ یوسف ہے، جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، وہ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے اور وہ خلیل اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی پوری لڑی بیان کر دیا آپ نے، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی اللہ کے نبی نے سب کو کہا ہے کریم ابن کریم ابن کریم کہا ہے۔ یوسف بھی کریم ہے، باپ بھی کریم ہے، دادا بھی کریم ہے، پردادا بھی کیا ہے، کریم۔ پوری لڑی کیا ہے، کریم، پوری لڑی کے کرم والے ہیں، سخاوت والے ہیں، عزت والے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کیا ہے، اکرم کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کا نبی لیس ان ھذا نسأل، ہم اس کے متعلق بھی سوال نہیں کر رہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ تم فن معادن العرب تسألونی، کہ تم مجھ سے عرب کے قبائل کے بارے میں سوال کر رہے، عرب کے نسب کے بارے میں سوال کر رہے، کہ عرب کے جو انساب ہیں، جو قبائل ہیں، ان کے بارے میں سوال کر رہے ہو۔ لگتا ہے کہ یہی سوال تھا ان کا۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، تو لگتا ہے سوال ان کا یہی تھا کہ جو اسلام میں اچھے لوگ تھے، تو یعنی اسلام سے پہلے جو اچھے لوگ تھے ان کا اسلام لانے کے بعد کیا مقام مرتبہ ہے۔ تو رسول کریم نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت، جو مشرک کافر جاہلیت میں کیا بہترین تھے، یعنی ان کے اخلاق اچھے تھے، جاہلیت میں بھی وہ شرابیں نہیں پیتے تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، اچھے اخلاق والے تھے، تو خیارہم فی الاسلام، ان کے جو بہتر ہیں اسلام میں بھی کیا وہ بہتر ہوں گے کب؟ ان میں ایک آپ نے جہت اور بیان کر دی، کیا؟ اذا فقہوا، جب وہ کیا ہوں گے، دین میں سمجھ بوجھ اختیار کریں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اذا فقہوا فی الدین، جب دین کے اندر وہ سمجھ بوجھ عطا کر لیں گے، یعنی علم حاصل کر لیں گے، ان کا مزید کے مقام کیا ہے، بڑھ جائے گا۔ تو اس حدیث میں ایک تو یہ بات واضح ہوئی کہ لوگوں میں سب سے عزت والا وہ انسان ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ یہی بات امام صاحب یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ تقوی والا جو انسان ہے وہ اللہ کے یہاں عزت والا ہے اور بہت ہی شرف والا ہے۔ اور دوسرے نمبر سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اکرم کون ہے، کریم کون ہے، یوسف علیہ السلام اور ان کی لڑی ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عرب جاہلیت میں جو لوگ تھے، اچھے اخلاق والے تھے، اسلام میں بھی وہ عمدہ تب ہوں گے کہ جب ان کے اندر مزید کیا ہے، علم کی اور اس میں سمجھ بوجھ ہوگی، اور یہ انسان کیا ہوں گے، سب سے بہترین ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ حدیث کا ایک جامع حدیث ہے جس میں رسول کریم علیہ السلام نے تقوی کے حوالے سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ جی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز ہے، شاداب ہے، مطلب ہر ایک کو دنیا اچھی لگتی ہے، اس کی دنیا کی رنگینی، دنیا کی مٹھاس، دنیا کی شادابی، دنیا کی خوشحالی ہر بندے کو اچھی لگتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ تمہیں اس دنیا میں جانشین بنانے والا ہے، مطلب دنیا میں رہو گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، آدم کے بعد اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، اس کی اولاد، مستخلفکم، تمہیں خلیفہ بنانے والا، مطلب یہ ہے کہ تمہیں جانشین بنانے والا۔ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور وہ دیکھے گا پھر دنیا میں جا کے تم عمل کیا کرتے ہو، یعنی تم دنیا میں تو جاؤ گے، تمہارے اعمال کو دیکھے،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ خصوصی طور پر اپنے بندوں کے اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا لوگوں فتقوا الدنیا، دنیا کی رنگینی سے بچے رہنا، دنیا کے فتنے سے، آزمائش سے کیا ہے؟ بچے رہنا، ڈرتے رہنا، اور خاص طور پہ واتقوا النساء، عورتوں کے جو فتنے ہیں ان سے بچے رہنا۔ یہ دو کام ایسے ہیں کہ اس میں پڑھ کے انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے، خاص طور پر جب خواتین کا جو فتنہ ہے اور اس میں جب انسان پڑ جاتا ہے، اگر اس کے اندر للہیت نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو پھر انسان وہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا فإن اول فتنہ بنی اسرائیل کانت فی النساء، کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو فتنہ تھا وہ عورتوں کے بارے میں تھا۔ اس میں وہ سب سے زیادہ گمراہ ہوئے، عورتوں کی محبت میں گرفتار ہو کر کے گمراہ ہوئے۔ یہ فتنہ جو ہے انسان کو لے ڈوبتا ہے، یہ انسان کے دل سے جو تقویٰ ہے، انسان کے دل میں جو للہیت ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں تقویٰ کی نصیحت کے ساتھ ساتھ ہمیں محتاط کرتی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل سے تقوی کو کھینچ لیتی ہیں، انسان کے دل سے رب کے احکام کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ ان میں دنیا کی رنگینیاں ہیں، خاص طور پہ عورتوں کے فتنے ہیں، ان سے کہ انسان کہ وہ بچ جائے تو وہ انسان کامیاب ہے، وگرنہ کہ کامیابی اس کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھے۔ جی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام یہ دعا بڑی کثرت سے کیا کرتے تھے، یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم، اے اللہ، انی اسألک الہدی، میں تو اس سے ہدایت مانگتا ہوں، سیدھی راہ کی طرف گامزن رہنے کے لیے آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقیٰ، اور تقویٰ مانگتا ہوں، یعنی تقویٰ جو مجھے عطا فرما، والعفاف، اور پاک دامنی مانگتا ہوں۔ عفاف کس کو کہتے ہیں؟ انسان گناہوں سے بچ جائے، بدکاری سے بچ جائے۔ والغنا، اور اسی طرح اللہ کے اے اللہ میں تو سے تونگری مانگتا ہوں، دل کی غنائت مانگتا ہوں کہ میں دل سے کہ مستغنی ہو جاؤں۔ غنائت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو انسان لوگوں کے جیبوں پہ، لوگوں کے ہاتھوں میں نگاہ نہ رکھے، وہ انسان اللہ عز و جل کی طرف کیا ہے؟ محتاج ہو، لوگوں کی طرف کے متوجہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ حدیث ایک جامع ایک حدیث ہے اور ایک جامع دعا ہے کہ جو رسول کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کا سوال کیا کرتے تھے۔ ویسے تو اور بھی کافی ساری کیا ہے آپ کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ سے ہدایت مانگتے، حالانکہ ہدایت پر تھے لیکن باوجود ہدایت پر ہونے کے پھر بھی اللہ سے ہدایت مانگتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہدایت پر اللہ گامزن رکھ، یعنی ہدایت پر چلانے والا بنا دے، اور تقویٰ دے دے، جو سب سے کیا اہم چیز ہے۔ جب دل میں تقویٰ ہوگا تو انسان کامیاب۔ ایک اور دعا اللہ کے نبی دعا کیا کرتے، اللہم آتی نفس تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اللہ میں نفس کو تقویٰ دے دے، اس کا تزکیہ کر دے، اس کو پاک کر دے، وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اور تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، اس کو پاک صاف کرنے والا ہے۔ پاک دامنی کا ہونا بھی ضروری ہے، عفاف، انسان اپنے دامن کو بچا کے رکھے، گناہوں سے بچا لے، اور غنایت کا ہونا، دل کا تونگر ہونا، یعنی دل کا مستغنی ہونا، یہ بھی انتہائی کے اہم ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جامع دعا ہے، اسے یاد کرنی چاہیے۔ جی جناب ابو طریف عدی بن حاتم طائی، ان کی کنیت تھی ابو طریف، عدی بن حاتم، ان کا باپ جو حاتم طائی بڑا عرب کا مشہور کیا تھا، غنی سخی آدمی، تو ان کا بیٹا تھا عدی۔ یہ قبیلہ جو تھا عیسائی تھا، عدی بھی کیا عیسائی تھا اور مسلمان ہو گیا۔ ان کے وہ گلے میں آیا تو سلیب لٹکی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ سلیب کو اتار دو، اور فرمایا کہ تمہارے جو احبار ہیں، علماء ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا مال کو کھا جاتے ہیں، یعنی حرام کمائی، تم نے کیا کیا ہے؟ ان کو رب بنا لیا ہے۔ عدی کہنے لگے ہم نے کس طرح رب بنایا؟ میں یہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے جو احبار اور یہ درویش جو کہتے ہیں حلال کرو، اس کو حلال کر لیتے ہو، اور جن چیزوں سے کہا کہتے ہیں علیہ السلام یہ حرام ہے تو ان کو حرام جان لیتے ہو۔ فرمایا ہاں یہ تو ہے، فرمایا یہی تو رب بنانا ہے۔ یعنی تم اپنے جو مولویوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، جو کہتے ہیں حلال ہے حلال ہے، جو کہتے ہیں حرام ہے حرام ہے، فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو خدا بنانا ہے۔ یعنی تم اپنے علماء کو کیا کرتے ہو؟ ان کو تم نے حلال و حرام کا کیا کر دیا ہے؟ اختیار دے دیے ہیں۔ یہ تو کیا ہے، آج بھی یہ ہماری امت میں بھی ایسے ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے سنا،
آپ فرمایا کرتے تھے من حلف علی یمین، جو بندہ کسی بات پہ قسم اٹھاتا ہے ثم رآ اتقى للہ منہا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ دوسری چیز کیا ہے، اس میں اللہ کے لیے اس سے زیادہ کیا تقوی ہے، فلیات بالتقوی، تقوی والی بات کو بجا لائے، اس کو چھوڑ دے۔ یعنی کہ کوئی قسم اٹھائی تھی یہ کام کروں گا، لیکن وہ گناہ والا کام تھا، اب وہ کام چھوڑ کر کے دوسری جو بات ہے، دوسرا جو کام ہے وہ بجا لائے جس میں اللہ کا تقوی ہے، جس میں رب کا ڈر ہے، خوف ہے، کیونکہ یہ جو چیز ہے تقوی جو ہے یہ بہترین ایک چیز ہے جس سے انسان گناہوں سے بچا رہے گا۔ اور قسم کا پھر کیا کر دے بندہ، جو قسم اٹھائی تو کفارہ ادا کر دے، قسم توڑ کر کے قسم کا کفارہ دے دے، اور جو بہترین چیز ہے تقوی والی اس کا اہتمام کرے۔ جی یہ حدیث ہے جناب ابو امامہ سے، سدی بن اجلان ان کا نام ہے، ابو امامہ سے مشہور ہیں، نام کیا ان کا؟ سدی بن اجلان باہلی۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے یخطب فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ خطبہ دے رہے تھے۔ حجۃ الوداع کس کو کہتے ہیں؟ الوداعی حج، کیونکہ اس کے بعد اللہ کے نبی وفات پا گئے تھے، اور آپ نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہیں نہ دیکھ پاؤں، اس بنا پہ اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع۔ یاد رکھے رسول کریم نے مدینہ منورہ سے جب ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، تو وہاں سے پھر آپ نے 4 عمرے کیے ہیں اور 1 حج کی ہے، یعنی یہ تاریخ میں اور آپ کی سیرت کی کتابوں میں یہ بات معلوم ہے، ملتی ہے، 1 حج کیا مدینہ سے اور 4 کیا ہے؟ عمرے کیے۔ اور جب مکہ میں ہوں گے تو آپ نے کئی عمرے کیے ہوں گے، کئی حج کیے ہوں گے، کیونکہ وہ آپ رہے وہاں۔ جی آپ نے فرمایا اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو۔ یہ آپ کی حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے، اور بڑی جامع نصیحت ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے رہو، وصوموا شہرکم، اور اپنے ماہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زکوٰۃ اموالکم، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور فرمایا اطیعوا امراءکم، اور اپنے جو حاکم ہیں ان کی فرما برداری بھی کرو، اطاعت بھی کرو، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ تم سلامتی کے ساتھ رب کی جنت میں کیا ہو جاؤ گے؟ داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس میں پہلی نصیحت کیا اتقوا اللہ ہے، جس کو امام صاحب یہاں بیان کرنا ان کا مقصود ہے کہ اللہ کا تقوی جو ہے ایسی نصیحت ہے کہ رسول کریم حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اپنی امت کو نصیحت فرما رہے ہیں، بلکہ یہ ایسی نصیحت اور وصیت ہے کہ اللہ نے سب کو وصیت کی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو یہی وصیت کی، تمہیں بھی یہی وصیت کرتے ہیں، کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ کے تقوی کے، اللہ کے ڈر کی۔ یہ جو تقوی ہے ایک جامع اللہ کی نصیحت ہے، اور رسول کریم بھی اپنی ہر صحابی کو جہاں بھی بھیجا کرتے تھے آپ یہی نصیحت کیا کرتے تھے۔ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں جناب بزرگ غفاری اور ابو معاذ بن جبل کو کیا کہا تھا؟